آئیے آج سب سے پہلے نظر ڈالیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ یورپ کی 5 کمپنیاں خاموشی سے ایران کی تیل کی صنعت میں لوٹ آئیں۔ نگہبان کونسل نے 11ویں صدارتی انتخابات کے صحیح انعقاد کی تصدیق کر دی۔ برازیل کے 5 بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی حلب میں فیصلہ کن جنگ کے لیے شام کی فوج کی تیاری کے ذیل میں لکھا ہے، ایسے عالم میں جب شام کی فوج حلب صوبے میں مسلح باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے اور ان تک امداد رسانی کے راستوں کو بند کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ شروع کرنے والی ہے، فری سیرین آرمی نے صہیونی حکومت کو شام میں فوجی مداخلت کے لیے گرین سگنل دیا ہے۔ شام کی فوج نے صوبہ حلب میں اپنی کارروائیاں اور پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے چاروں طرف سے اس علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے، جبکہ حلب شہر کے جنوبی حصے میں جھڑپیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ باغی اور دہشت گرد دوسرے علاقوں سے بھاگ کر حلب شہر میں اکٹھا ہو گئے ہیں۔ شام کی فوج نے حلب شہر کے قریب واقع 12 دیہاتوں کو مسلح باغیوں اور دہشت گردوں کے قبضے سے رہا کرا لیا ہے اور وہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے اس ہفتے کا سیاسی تجزیہ عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ رواں ہفتے میں ایرانی قوم نے 11ویں صدارتی انتخابات میں بھرپور شرکت کر کے ایک بار پھر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اور روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے اپنے عزم مصمم کا پھر اظہار کیا۔ اس سیاسی کارنامے نے پوری قوم کے دل میں امید کے مزید چراغ روشن کر دیے ہیں۔ ایرانی قوم نے ایک بار پھر ایک تاریخی کارنامہ رقم کرتے ہوئے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ عوام نے تجربہ کار، دیندار اور اسلامی نظام کو عروج پر لے جانے کی تمنا رکھنے والے افراد کے ہاتھ میں اقتدار سونپ دیا ہے تاکہ وہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں اور ٹکراؤ کے بجائے معاشی مسائل، غربت، خارجہ پالیسی میں اختلاف کو دور کرنے پر توجہ دیں اور جان لیں کہ عوام کی بلند ہمتی اور ٹھوس ارادے سے تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ رواں ہفتے کا ایک اور اہم واقعہ امریکہ کی جانب سے شام کے باغیوں کو ہتھیار بھیجنے کا فیصلہ ہے۔ اس کے اس فیصلے کی عالمی سطح پر مخالفت ہو رہی ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شام کی حکومت کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد شام کے سلسلے میں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کی ہے اور اب وہ شامی باغیوں کو براہ راست ہتھیار فراہم کرے گا۔ امریکہ کے اس قدم سے شام کے بحران کے حل میں نہ صرف یہ کہ کوئی مدد نہیں ملے گی بلکہ یہ بحران مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ رواں ہفتے میں ترکی کا سیاسی بحران بھی جاری رہا۔ وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے بحران کو ختم کرنے کی جو بھی کوشش کی ہے وہ اب تک ناکام رہی ہے۔ انہوں نے منگل کے روز مظاہرین کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنا احتجاج ختم نہ کیا تو وہ انہیں منتشر کرنے کے لیے فوج کا استعمال کریں گے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اردوغان حکومت نے اپنے ہمسایہ ملکوں خاص طور پر عراق اور شام کے سلسلے میں جو منفی پالیسی اختیار کی ہے اس کے برے نتائج اب خود اسی کے سامنے آ رہے ہیں۔ اردوغان حکومت کی بہار اب خزاں کی جانب مائل ہو چکی ہے۔ اس ہفتے کا ایک اور اہم واقعہ یہ رہا کہ افغانستان کی سرکاری فوج نے ملک کی سیکیورٹی کے امور اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اگرچہ یہ ملک کی خود مختاری کی راہ میں ایک بڑا قدم ہے، تاہم اسی کے ساتھ کرزئی حکومت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ حالیہ مہینوں میں افغانستان میں بدامنی کے واقعات میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز اپنے ملک میں امن و امان قائم کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو لے چلیں گے نئی دہلی اسٹوڈیو۔
نئی دہلی اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں مالک اشتر، جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہندوستانی اخبارات کی اہم سرخیاں اور اہم مقالے۔ جی مالک اشتر۔ ہمارے ساتھی بتائیں گے کہ ہمارا رابطہ ہو گیا ہے دہلی اسٹوڈیو سے۔ جی مالک اشتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر ہوں میں مالک اشتر۔ ناظرین، دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات پر نظر ڈالنے کے سلسلے میں آئیے سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی آج کی اہم سرخیاں ہیں۔ منموہن سنگھ نے حسن روحانی کو مبارکباد پیش کی۔ صومالیہ UN دفتر پر حملہ، 15 ہلاک۔ اتراکھنڈ میں زندگی بچانے کی جدوجہد، مہلوکین کی تعداد 150 تک پہنچی۔ اخبار نے نئی قیادت اور عالمی برادری کا رد عمل کے عنوان سے ایک مضمون شائع کیا ہے۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ ایران میں نئی قیادت کے آنے کے بعد عالمی سطح پر ہلچل ہے۔ عام طور پر یہ امید کی جا رہی ہے کہ حسن روحانی کی قیادت میں ایک مثبت اور خوشگوار ماحول ہوگا جو ایران مخالف نظریات کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگا۔ مضمون میں آگے کہا گیا ہے کہ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے حسن روحانی کو مبارک پر زور دیا ہے کہ وہ ماسکو کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کرنے میں اہم رول ادا کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری بان کی مون نے حسن روحانی کو مبارکباد دیتے ہوئے عالمی امور اور دیگر خطرات کے پیش نظر مثبت کردار کی امید ظاہر کی ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ نے نومنتخب ایرانی صدر حسن روحانی کو مبارکباد دی ہے اور ان کی خوشحالی اور صحت کا پیغام دیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اپنے اس پیغام میں انہوں نے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کو بہتر بنانے سے متعلق روحانی کے خیالات کی بھی ستائش کی ہے۔ روحانی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ مملکت سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مشترکہ تعاون میں دلچسپی رکھتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ سیکیورٹی اور استحکام کو پہنچ سکے۔ سعودی عرب خلیج میں سیکیورٹی جیسے اہم معاملات میں مثبت و مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور آئیے ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب پر۔ روزنامہ انقلاب کی آج کی اہم سرخیاں ہیں۔ برطانیہ کی سپریم کورٹ نے ایرانی بینک پر سے پابندی اٹھائی۔ جماعت الدعویٰ کو پاکستان کی مالی مدد، ہندوستان کے مفاد کے خلاف سلمان خورشید۔ اسرائیلی جمہوری اصولوں کا مذاق اڑانا بند کریں، اسرائیلی صدر کے بیان پر مسلم لیڈروں میں اشتعال۔ اخبار نے روپے کی قدر افزائی ضروری کے عنوان سے اپنا اداریہ لکھا ہے۔ اداریے میں کہا گیا ہے کہ 1947 میں جب ہندوستان برطانوی تسلط سے آزاد ہوا، چونکہ اس پر کوئی بیرونی قرض نہیں تھا، اس لیے ہندوستانی روپے میں امریکی ڈالر سے برابری کی لڑائی کی طاقت تھی۔ اس وقت کی شرح تبادلہ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا 1 روپیہ امریکہ کے 1 ڈالر کے برابر تھا۔ آزاد ہندوستان نے ترقی کے لیے پرپرزے پھیلائے اور 5 سالہ منصوبے بننے لگے تو وطن عزیز کو بیرونی قرضہ جات کی ضرورت پیش آئی، جس سے ہندوستانی روپے کی قیمت گرنی شروع ہوئی۔ اس کے باوجود اس میں کافی جان تھی۔ 1952 تک کوئی قابل ذکر تبدیلی رونما نہیں ہوئی، حتیٰ کہ 1962 کی ہند چین جنگ اور 1965 کی ہند پاک جنگ کے درمیان جب وطن عزیز نے اسلحہ درآمد کرنا شروع کیا، تب بھی ہندوستانی روپیہ ڈالر کے مد مقابل توانا کھڑا تھا، کمزور نہیں تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1970 میں شرح تبادلہ 7 روپے 60 پیسے فی امریکی ڈالر تھی۔ یہ صورتحال بھی 1966 کے افراط زر کی شرح میں تیز تر اضافے سے پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سے اب تک تاریخ گواہ ہے کہ اکتوبر 2007 کی ایک استثناء سے قطع نظر ہندوستانی روپیہ پھر سنبھل نہیں پایا اور وقت کے ساتھ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ گزشتہ 5 برسوں میں روپے کی قیمت اور قوت میں بتدریج تخفیف واقع ہوئی ہے، جسے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جون 2008 میں یہ قیمت 42.51 فی ڈالر تھی، لیکن جون 2013 میں 58.50 روپے فی ڈالر کے قریب آ پہنچی ہے۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ ان حالات میں حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ روپے کو سنبھالے، کیونکہ روپے میں گراوٹ سے جہاں عالمی سطح پر ملک کی معیشت کی تصویر دھندلانے لگتی ہے، وہیں اندرون ملک شہریوں کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اور آئیے ناظرین سب سے آخر میں نظر ڈالتے ہیں روزنامہ قومی سلامتی پر۔ روزنامہ قومی سلامتی کی آج کی اہم سرخیاں ہیں۔ فرانس ایرانی نومنتخب صدر کی جنیوا کانفرنس میں شرکت کا خواہاں۔ ایران کا ایٹمی مسلح سفارتی تعلقات و طریقہ کار پر منحصر حسن روحانی۔ ہندوستان کے سائبر نظام کی امریکی جاسوسی، سپریم کورٹ میں داخل عرضی پر سماعت آئندہ ہفتے۔ اسرائیل سے رشتے منقطع کیے جائیں، شمون پیرس کے بیان پر قائدین ملت کا رد عمل۔ اخبار نے بہار میں سیکولرزم پر بحث کے عنوان سے اپنا اداریہ لکھا ہے۔ اداریے میں کہا گیا ہے کہ سیکولر کون ہے، اس پر بہار میں بحث شروع ہو گئی ہے، لیکن وزیر اعظم کی جانب سے سیکولر کا لقب ملنے پر بہار کے وزیر اعظم نتیش کمار پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ مرکزی کابینہ میں توسیع کے بعد بہار کے سیاسی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ نتیش کمار سیکولر ہیں اور انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔
اس پر نتیش کمار کا حد سے زیادہ خوش ہونا سمجھ سے باہر ہے۔ اگر وہ واقعی سیکولر ہیں تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ وزیر اعظم کے بیان کو سند مان کر خوش ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بیان سے کافی راحت ملی ہے، کیونکہ سچ تو سچ ہی ہوتا ہے، لیکن بہار کے سابق وزیر اعلیٰ اور RJD لیڈر لالو پرساد یادو نتیش کمار کے سیکولرزم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے بیان پر تو انہوں نے تبصرہ نہیں کیا کہ وہ شریف آدمی ہیں اور نتیش کمار کی طرح پارٹی بدلنے اور اصولوں سے سمجھوتا کرنے والے لیڈر نہیں ہیں۔ دوسری جانب بہار BJP بھی نتیش کمار کے سیکولر ہونے پر یہ کہہ کر تنقید کر رہی ہے کہ BJP سے الگ ہوتے ہی وہ اچانک سیکولر ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھا نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ۔ اسی کے ساتھ جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ مالک اشتر، اور ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام کے اس حصے میں نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار جام جم کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ اگر حسن روحانی جنیوا 2 نشست میں شرکت کریں تو خیر مقدم کیا جائے گا فرانس۔ اوباما کی حکومت ایران پر عائد پابندیوں کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، المانیٹور ویب سائٹ۔ ترکی کے دارالحکومت میں حکومت کے خلاف مظاہرے جاری۔ روزنامہ جام جم نے اپنی سرخی نئے ایرانی اسپیس لانچنگ سینٹر کا افتتاح عنقریب کے ذیل میں لکھا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ عنقریب ہی ملک کے نئے اسپیس لانچنگ سینٹر کا افتتاح کیا جائے گا۔ جنرل احمد وحیدی نے بتایا کہ اس اسپیس سینٹر کا نام بانی انقلاب اسلامی کے نام پر امام خمینی اسپیس سینٹر رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران علاقائی ملکوں اور عالم اسلام میں تیار کیے گئے خلائی سیارچے امام خمینی اسپیس سینٹر سے خلا میں روانہ کیے جائیں گے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اسی مرکز سے سیمور راکٹ کے ذریعے طلوع سیٹلائٹ بھی خلا میں بھیجا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مغرب اور عالمی سامراج کی جانب سے عائد ہر طرح کی پابندیوں کے باوجود ہر میدان میں زبردست پیش رفت کی ہے، جس پر دشمن بھی انگشت بدندہ ہیں۔ اور روزنامہ جام جم نے کیتھرین ایشٹن مقبوضہ فلسطین میں عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن مشرق وسطی کے دورے پر ہیں۔ وہ اپنے اس دورے میں عراق، اردن، مصر، لبنان اور مقبوضہ فلسطین جائیں گی۔ اپنے دورہ اسرائیل میں وہ صہیونی حکام سے بھی اور فلسطینی انتظامیہ کے عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کریں گی۔ ان کے اس دورے کے اہداف و اسباب کے سلسلے میں کچھ باتیں قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حالیہ مہینوں میں مشرق وسطی کے امن کے نام نہاد عمل کو بحال کرنے کی کافی کوششیں کی گئی ہیں، اور یہ کوششیں بنیادی طور پر امریکہ کی جانب سے ہوئی ہیں، جن کے تحت امریکی وزیر خارجہ جان کیری تقریباً ہر 15 دن میں ایک بار علاقے کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایشٹن کے دورے سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یورپ علاقے میں اور خاص طور پر مشرق وسطی کے امن کے نام نہاد عمل میں اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ علاقے میں اسلامی بیداری کی لہر آنے کے بعد سے مغرب کی پوزیشن پوری طرح سے متزلزل ہو چکی ہے، اور شام میں اس کی مداخلت اور بحرین و سعودی عرب کے سلسلے میں مکمل سکوت نے اس کے دوغلے رویے کو پہلے سے زیادہ عیاں کر دیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ یورپی یونین نے کیتھرین ایشٹن کو علاقے کے دورے پر روانہ کر کے اپنی کھوئی ہوئی حیثیت کو پھر سے حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مغرب کو شام میں شکست ہو چکی ہے، اس لیے وہ کوشش کر رہا ہے کہ مشرق وسطی کے امن کے عمل جیسی باتوں کو آڑ بنا کر اپنی ناکامی کو چھپا دے۔
دوسری بات یہ ہے کہ مغرب بری طرح سے امریکی پالیسیوں پر کاربند ہے۔ واشنگٹن نے حالیہ مہینوں میں مشرق وسطیٰ میں امن کے عمل کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے، تو یورپ نے بھی اپنے آقا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس عمل میں شرکت کی کوشش شروع کر دی ہے۔ بنابراین ایشٹن کا مقبوضہ فلسطین کا دورہ علاقے اور عالمی برادری پر اثر انداز ہونے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ امریکی اور یورپی حکام کے دوروں میں فلسطینی آوارہ وطنوں کی وطن واپسی، صہیونی جیلوں میں بند فلسطینیوں کی رہائی، بیت المقدس کی آزادی، غزہ کے محاصرے کے خاتمے اور اسی طرح کے دیگر اہم مسائل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی۔ روزنامہ جامع جم کا ایک منتخب مقالہ، اور پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے منتہا کاظمی آپ کی خدمت میں پیش کریں گی پاکستانی اخبارات کا جائزہ۔ جی منتہا کاظمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ آپ کی میزبان اسلام آباد اسٹوڈیو سے ایک مرتبہ پھر سے حاضر خدمت ہے۔ باقاعدہ آغاز کرتی چلوں گی اپنے جائزے کا، روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی اہم خبروں سے۔ دہشت گردی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پاکستان بدلیں گے، قوم ساتھ دے، نواز شریف۔ نیلم جہلم پروجیکٹ کی تکمیل میں 30 سالہ تاخیر کی تحقیقات کا حکم۔ طالبان دفتر کا قیام، پاکستان کو اعتماد میں نہ لینے پر سینیٹرز برہم۔ ہر پلک جھپکنے پر ایک شخص پناہ گزین بن رہا ہے، اقوام متحدہ۔ اور روزنامہ ایکسپریس کے ادارتی صفحے سے بات کرتی چلوں گی شائع کردہ اداریے کے حوالے سے، جس کا عنوان بتاتی چلوں، دہشت گرد تاریخ سے سبق سیکھیں۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ وطن عزیز کے ہر فرد کے دل میں عدم تحفظ کا احساس جانگزیں ہو چکا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ بننے کے بعد غیر ریاستی عناصر نے ریاست کو غیر مستحکم کرنے اور اپنے گھناؤنے عزائم کی تکمیل کے لیے ہر حد کو پار کر لیا ہے، خودکش بمبار نمازج کے اجتماع تک کو نہیں بخشتے۔ دہشت گردی کے واقعات اور اس کے نتیجے میں خوف و ہراس کی فضا کا تسلسل قائم ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب دہشت گردی خودکش بمباروں کی کارروائیاں ملک کے طول و عرض میں نہ ہوتی ہوں۔ سب سے زیادہ متاثر صوبہ خیبر پختونخوا ہے، جہاں دہشت گردی کا تسلسل تاحال جاری ہے۔ خودکش بمباروں کی کھیپ تیار کرنے والے سفاک اور بے رحم سرپرست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دینا چاہتے ہیں۔ تاہم اب سب سے پہلے تو ہمیں خارجہ پالیسی کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ ملک میں سرگرم عمل دہشت گرد گروہوں کے روابط بیرونی ممالک سے ثابت بھی ہو چکے ہیں۔ چاہے کوئی ملک ہمارا دوست ہو یا دشمن، سب سے پہلے ہمیں دہشت گردوں کو ملنے والے اسلحے اور بیرونی فنڈز کو روکنا ہوگا تاکہ ان کی رسد اور سپلائی لائن کو کاٹا جا سکے۔ اس کے بعد ان کے ملکی سرپرستوں اور حمایتیوں سے نمٹنا چاہیے ہمیں۔ اسی کے ساتھ شامل کروں گی روزنامہ اوصاف میں شائع آج کی اہم خبروں کو۔ تمام اداروں کی مشاورت سے سیکیورٹی پالیسی بنانے پر اتفاق، غربت بے روزگاری خاتمے سے دہشت گردی کا سدباب ہوگا، نواز شریف۔ قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا، ناانصافی مسائل کی جڑ امریکی جنگ سے علیحدگی، ڈرون حملوں پر متفقہ پالیسی، نیب آزاد بنایا جائے، عمران خان۔ چیئرمین نیب سب کے لیے قابل قبول ہوگا، ملکی خود مختاری اور ڈرون حملے، وزیر اعظم جلد قومی قیادت کو اکٹھا کریں گے، چوہدری نثار۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام میں کچھ بات کرتی چلوں گی روزنامہ اوصاف میں شائع اداریے کے حوالے سے، جس کا عنوان ہے قطر میں طالبان امریکہ مذاکرات کا آغاز۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ قطر میں طالبان نے اپنا دفتر کھول لیا ہے، جسے امریکہ نے مفاہمت کی طرف پہلا قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان طالبان سے براہ راست مذاکرات کیے جائیں گے۔ دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طالبان کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ قطر میں دفتر کھولنے کا مقصد باقی دنیا کے ساتھ مذاکرات کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھانا ہے۔ امریکی نمائندوں نے یہ موقف بھی اختیار کیا ہے کہ مذاکرات کا مقصد طالبان کو پرتشدد کارروائیاں روکنے، القاعدہ سے تعلقات ختم کرنے اور افغان آئین کو تسلیم کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالنا ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھی جانی چاہیے کہ اگر امریکی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مذاکرات کے دوران طالبان حملے نہ کریں تو انہیں بھی اپنے حملے اب روکنا ہوں گے، کیونکہ یہ حملے اسی طرح جاری رہے تو طالبان بھی اپنے حملے نہیں روکیں گے اور یوں اعتماد کی خلیج اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہاں پروگرام میں تذکرہ کرتی چلوں گی روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کا۔
دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے سے نپٹیں، سیاسی و عسکری قیادت۔ دوحہ مذاکرات آج ہوں گے، افغانستان کا بائیکاٹ کا اعلان، امریکہ سے سیکیورٹی معاہدے پر بات چیت بھی معطل، طالبان کا بگرام ہوائی اڈے پر حملہ، 4 امریکی فوجی ہلاک کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، سمگل شدہ گاڑیوں کے لیے ایمنسٹی اسکیم غیر قانونی قرار، 50,000 گاڑیاں قبضے میں لے کر نیلام کرنے کا حکم۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں شامل کرتی چلوں گی ڈاکٹر علی اکبر الازہری کا تحریر کردہ تجزیہ، جس کا عنوان ہے مسلم انتشار اور تضادات سے بھرا عالمی منظرنامہ۔ ڈاکٹر علی تحریر کرتے ہیں کہ فاٹا میں ڈرون حملوں سے لے کر شام اور عراق کی خانہ جنگی اور مسماری کو ہوا دینے میں ایک ہی ہاتھ کار فرما ہے۔ ان کی آنکھیں بظاہر بینا ہیں، مگر انہیں نہ فلسطین میں اسرائیل کی زیادتیاں نظر آتی ہیں، وہ نہ میانمار میں غریب برمی مسلمانوں کو بے گورو کفن سڑتے جلتے لاشیں دیکھ پاتے ہیں، اور نہ ہی انہیں افغانستان کی لہو رنگ بستیوں میں اپنی شکست دکھائی دیتی ہے۔ عالمی میڈیا کی بات کرتے ہوئے ڈاکٹر علی تحریر کرتے ہیں کہ عالمی میڈیا کی جانبداری ذرا ملاحظہ کریں کہ اسے القاعدہ اور طالبان کے کارکنان اور قائدین وزیرستان اور فاٹا کے پہاڑوں میں تو چھپے نظر آ جاتے ہیں، جن پر ڈرون حملوں کا جواز تراشا جاتا ہے، مگر شام میں جن کو حکومت مخالف باغیوں کو اسلحہ اور مالی مدد فراہم کی جا رہی ہے، وہ بھی تو القاعدہ کی طرح کے سخت گیر مذہبی نظریات رکھتے ہیں، اور انہیں بھی مختلف ممالک سے لا کر بشار الاسد حکومت کی مخالفت میں منظم کیا جا رہا ہے۔ شام میں اسلامی انقلاب اور جمہوریت کا نظام بحال کرنے والے باغیوں کو اسرائیل اور امریکہ کھلے عام اسلحہ اور ڈالر تقسیم کر رہا ہے۔ تاہم قرآن اور صاحب قرآن کی سنت و سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے جمع مردی سے ان مشکلات کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے، مگر اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اور آخر میں مقالہ نگار کیا خوبصورت شعر تحریر کرتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے جائزے کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ منتہا کاظمی۔ اور ناظرین، ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو آئیے آج سب سے پہلے نظر ڈالیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جمہوری اسلامی کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ یورپ کی 5 کمپنیاں خاموشی سے ایران کی تیل کی صنعت میں لوٹ آئیں۔ نگہبان کونسل نے 11ویں صدارتی انتخابات کے صحیح انعقاد کی تصدیق کر دی۔ برازیل کے 5 بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی حلب میں فیصلہ کن جنگ کے لیے شام کی فوج کی تیاری کے ذیل میں لکھا ہے، ایسے عالم میں جب شام کی فوج حلب صوبے میں مسلح باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے اور ان تک امداد رسانی کے راستوں کو بند کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ شروع کرنے والی ہے، فری سیرین آرمی نے صہیونی حکومت کو شام میں فوجی مداخلت کے لیے گرین سگنل دیا ہے۔ شام کی فوج نے صوبہ حلب میں اپنی کارروائیاں اور پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے چاروں طرف سے اس علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے، جبکہ حلب شہر کے جنوبی حصے میں جھڑپیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ باغی اور دہشت گرد دوسرے علاقوں سے بھاگ کر حلب شہر میں اکٹھا ہو گئے ہیں۔ شام کی فوج نے حلب شہر کے قریب واقع 12 دیہاتوں کو مسلح باغیوں اور دہشت گردوں کے قبضے سے رہا کرا لیا ہے اور وہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ روزنامہ جمہوری اسلامی نے اس ہفتے کا سیاسی تجزیہ عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ رواں ہفتے میں ایرانی قوم نے 11ویں صدارتی انتخابات میں بھرپور شرکت کر کے ایک بار پھر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اور روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے اپنے عزم مصمم کا پھر اظہار کیا۔
اس سیاسی کارنامے نے پوری قوم کے دل میں امید کے مزید چراغ روشن کر دیے ہیں۔ ایرانی قوم نے ایک بار پھر ایک تاریخی کارنامہ رقم کرتے ہوئے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ عوام نے تجربہ کار، دیندار اور اسلامی نظام کو عروج پر لے جانے کی تمنا رکھنے والے افراد کے ہاتھ میں اقتدار سونپ دیا ہے تاکہ وہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں اور ٹکراؤ کے بجائے معاشی مسائل، غربت، خارجہ پالیسی میں اختلاف کو دور کرنے پر توجہ دیں اور جان لیں کہ عوام کی بلند ہمتی اور ٹھوس ارادے سے تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ رواں ہفتے کا ایک اور اہم واقعہ امریکہ کی جانب سے شام کے باغیوں کو ہتھیار بھیجنے کا فیصلہ ہے۔ اس کے اس فیصلے کی عالمی سطح پر مخالفت ہو رہی ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شام کی حکومت کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد شام کے سلسلے میں